بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی لازمی کا لیکچر نمبر 21، لیکچر نمبر 21 ہے۔ نماز کا ٹاپک ہم نے بیٹا شروع کیا ہوا تھا۔ اس کے دو لانگ کویسچن آپ کو بتایا تھے۔ پہلا کویسچن نماز کا تعارف تھا، جس میں نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی تھی، اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بھی بیان ہوئے تھے۔ بے روح نمازوں کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اسی نماز کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ کویسچن ہمارا سیکنڈ لانگ کویسچن بنتا ہے نماز کا، نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد۔ نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد۔ تو اس کے لیے آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج جو ہے، یہ پیج نمبر 22 اوپن کیجئے۔ ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 22 اوپن کیجئے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوگا نماز کے فوائد۔ ٹیکسٹ بک پیج نمبر 22، نماز کے فوائد۔ تو یہ کویسچن جو ہمارا ہے نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد کے حوالے سے ہے۔ یہاں صرف فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے آپ نماز کے انفرادی فوائد، اسے ہم ذرا نوٹ کریں گے۔ آپ اپنے بیٹا رجسٹر یا دستے بھی اوپن کر لیجیے، ساتھ کے ساتھ نوٹس تیار کریں آپ لوگ۔ نماز کے سب سے پہلے ہم انفرادی فوائد، یعنی نماز جو انسان پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کو ذاتی طور پر کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس فرد کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہے انفرادی فوائد۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ فرسٹ دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کے دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے جو پہلی ہیڈنگ بنے گی انفرادی فوائد کی، احساس بندگی، آپ ہیڈنگ لگائیں گے بیٹا احساس بندگی۔ جو پوائنٹ فرسٹ لکھا ہوا ہے اسی کی ہیڈنگ بنائیں گے احساس بندگی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کے دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی عادت بن جاتا ہے یہ، اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام الہی کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کی نماز پڑھنا عادت بن جاتی ہے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ ایک انسان اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر، ہر طرح کی دنیاوی دلچسپی سے منہ موڑ کر، جس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اپنے ہر اہم کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ در حقیقت اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس کا میں بندہ ہوں، لہٰذا اس کی بندگی میرا فرض ہے۔ تو یہی بندگی اس کی زندگی کی عادت بن جاتی ہے، اور اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا احساس رہتا ہے، تو یہ اس کی ذات کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی یہ مایوسی کا خاتمہ، پوائنٹ 2 جہاں لکھا ہوا ہے، یہاں ہیڈنگ لگائیں بیٹا مایوسی کا خاتمہ۔ دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا یہ احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے۔ قرب الہی، اللہ کے قریب ہونا، یعنی دن میں 5 مرتبہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو چونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی نماز کی اہمیت کے حوالے سے، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب چپکے چپکے اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، چپکے چپکے اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ نماز پڑھنے والا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یہ احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے، اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف
اور غم دور کر دیتا ہے۔ اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، دنیا کے کسی کام میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں کبھی کسی کام میں وقتی طور پہ ناکام ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جس رب کا بندہ ہوں، مجھے اس کے ہوتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے دل سے ہر طرح کی مایوسی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور وہ پر امید رہتا ہے اس رب کی ذات پر، جس سے اس کی زندگی میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ 3 ہے، یہ آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں بیٹا، پرہیزگاری۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ پرہیزگاری۔ نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک وقت نماز پڑھی اور دوسری وقت کی نماز ہونے سے پہلے ہی اس دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی نماز کا اثر باقی رہتا ہے۔ یہ اس کی ذات کو، انسان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی، تو نماز فجر پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز تک کافی لمبا وقفہ ہے، تو نماز میں چونکہ وہ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، نماز کے بعد دعا بھی کرتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو میری نماز کو قبول فرما لے، اور اس طرح کی دعائیں کر کے وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے بھی توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ بھی گناہ نہیں کروں گا، میرے جو خطائیں یا گناہ ہو گیا تو معاف فرما دے۔ تو جب وہ ایک وقت کی نماز پڑھ کے اس طرح کی دعا التجا کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور پھر اگلی نماز کے آنے سے پہلے اگر اس کے دل میں کسی گناہ کا خیال بھی ہے تو فوراً وہ اس سے دور رہتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے آیا ہوں، گناہوں کی معافی مانگ کر آیا ہوں، اب اگر میں اس دوران پھر کوئی گناہ کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا، تو کون سا منہ لے کر دوبارہ اس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، تو لہٰذا اس خوف کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بھی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس طرح پرہیزگاری اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور یہ اس کی زندگی میں تبدیلی بھی آتی ہے اور نماز کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے، ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں، اے اللہ مجھے گناہ سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ یہ چیز اسے مستقلاً، یعنی ہمیشہ کے لیے گناہ سے روکے رکھتی ہے۔ یہ پوائنٹ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، یہاں تک تو انفرادی فوائد بیٹا اس کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ ٹیکسٹ بک میں جو دیے گئے ہیں یہ انسفیشینٹ ہے، ناکافی ہیں۔ اس میں کچھ اور آپ پوائنٹس ایڈ کریں گے، مطلب انفرادی فوائد کے حوالے سے، تو انفرادی فوائد مکمل کر کے پھر ہم دوبارہ اجتماعی فوائد کی طرف آ جائیں گے۔ تو انفرادی فوائد پہلے 3 پوائنٹ ٹیکسٹ بک میں دیے ہوئے ہیں، اور کچھ آپ مزید اس میں ایڈ کریں گے، آپ نوٹ کریں۔ یہ دیکھیں، پہلا فائدہ آپ کو احساس بندگی بتایا نماز کے انفرادی فوائد میں، اور دوسرا فائدہ مایوسی کا خاتمہ، اور تیسرا فائدہ پرہیزگاری۔ اب چوتھا انفرادی فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے صحت جسمانی۔ کیا ہے؟ صحت جسمانی۔ دور حاضر کے ماہرین صحت کا اس بات پر اتفاق ہے، دور حاضر کے ماہرین صحت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک انسانی جسم کو دن بھر میں اپنی جسمانی صحت کو درست رکھنے کے لیے جن ورزشوں کی، جن ایکسرسائزز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام نماز پنجگانہ میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام نماز پنجگانہ میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح نماز کی ادائیگی سے انسان کی جسمانی صحت بھی درست رہتی ہے، جو کہ انسان کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ 5ویں ہیڈنگ، حلال و حرام کی تمیز۔ نماز کی برکت سے انسان جائز اشیاء اور امور کی طرف رجوع کرتا ہے، جائز اشیاء استعمال کرتا ہے،
جائز کمائی اختیار کرتا ہے، ناجائز کمائی کے امور کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھے امور کی طرف رجوع کرتا ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جسے شریعت اسلامی نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان بندہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس کے جسم میں حرام روزی کا ایک لقمہ بھی ہوگا اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس انسان کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور عبادتوں کا مغز تو نماز ہے، تو لہٰذا انسان محنت بھی کرے۔ سردی کا موسم ہے، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اپنی نیند سے بیدار ہو کر نیند کو قربان کر کے نماز پڑھنا، اور پھر بھی وہ نماز قبول نہ ہو کسی چھوٹی سی وجہ سے، تو یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ تو اب انسان جو نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی برکت سے اسے یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے ان کاموں سے بھی بچنا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور مجھے کمائی کے ذرائع بھی وہ اختیار کرنے جس میں اللہ نے جس کو جائز قرار دیا ہے، تو اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے جو کہ اسے نماز کا فائدہ ملتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے روزی میں برکت۔ یہ بھی انفرادی فائدہ ہے۔ نماز کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ بظاہر اس کی آمدنی کم ہوگی لیکن اس میں برکت کی وجہ سے نمازی کی مالی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، کسی کا محتاج نہیں رہتا انسان۔ تو یہ بھی روزی میں برکت نماز کا انفرادی فائدہ ہے۔ خوف خدا، نمازی کو خوف خدا کی نعمت بھی میسر آتی ہے۔ خوف خدا کی بدولت انسان اللہ کے حقوق اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے۔ خوف خدا کی بدولت وہ ہر اس کام سے بچتا ہے جس میں خالق کائنات کی ناراضگی ہو۔ وقت کی قدر، دنیا کا قاعدہ ہے کہ کامیابی وقت کی قدر سے حاصل ہوتی ہے۔ اسلام اپنے چاہنے والوں کو بھی دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے پابندی وقت ضروری ہے۔ نمازوں کے لیے وقت کا تعین انسان کو وقت کا پابند بنا دیتا ہے۔ تو یہ کچھ بیٹا انفرادی فوائد تھے۔ اب آپ پھر ٹیکسٹ بک کی طرف آئیے، پیج آپ کا وہی 22 ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نماز کے اجتماعی فوائد۔ پہلے ہم نے 8 ہیڈنگ کے ساتھ نماز کے انفرادی فوائد پڑھے ہیں، اب انشاءاللہ ہم 9ویں ہیڈنگ سے شروع کریں گے نماز کا کے اجتماعی فوائد۔ اب جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج 22 پر یہ ہیڈنگ نمبر .4 دیا ہوا ہے، تو آپ اس جو آپ کا .4 ہے اس کی ہیڈنگ بنائیں گے عملی مساوات۔ کیا بنائیں گے؟ عملی مساوات۔ جی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہوتی ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ اجتماعی فائدہ ہے، یعنی نماز کی برکت سے صرف ایک فرد نہیں بلکہ اس سے معاشرے کے دیگر افراد کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جب مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہونا، نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا اور ایک دوسرے کے حالات پوچھنا اور حالات سے آگاہ ہونا، اس طرح ان کے درمیان جو ہے آپس میں اس طرح محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور یگانگت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی نماز کا ایک اجتماعی فائدہ ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ آپ کا 5 ہے، نماز باجماعت سے بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیٹا آپ کی معروضی بھی ہے، شارٹ بن سکتا ہے کویسچن کہ نماز باجماعت اور بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نماز سے مسلمانوں میں کس چیز کا شعور پیدا ہوتا ہے؟ اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ و نسل
علاقے طبقے کے امتیاز سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت مطلب ایک سوچ، وحدت ایک کو کہتے ہیں، فکر کو، سوچ کو کہتے ہیں، تو وحدت ایک کو، فکری وحدت ایک سوچ، جن کے درمیان ایک فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب جو چوتھی آپ کی ہیڈنگ تھی وہ، اس ہیڈنگ میں آپ نے محبت و یگانگت ہیڈنگ لگائی، اور جو پانچویں آپ کی ہی پوائنٹ ہے اس کی ہیڈنگ اب لگائیں گے عملی مساوات۔ کیا لگائیں گے؟ عملی مساوات۔ اب آپ نے پڑھا کہ جماعت سے نماز پڑھنا، اور خاص طور پر عیدین ہیں، جمعہ کی نمازیں ہیں، تو اس میں لوگوں کے اجتماعیت کا شعور بھی پیدا ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شانہ سے شانہ ملا کر۔ امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، صاحب ثروت بھی ہے، مالی طور پہ کمزور شخص بھی ہے، ایک آفیسر بھی کھڑا ہوا ہے، اور ایک ڈیلی ویج پہ کام کرنے والا مزدور بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو وہاں پر مسلمانوں کے درمیان انہیں اس بات کا عملی طور پر درس مل رہا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، نہ کوئی امیر ہے نہ غریب، نہ کوئی طاقتور ہے نہ کوئی کمزور، اور نہ کوئی صاحب حیثیت ہے اور نہ کوئی کم حیثیت، سب اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو ایک لحاظ سے اس چیز کا شعور ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح کھڑے ہو کر سب برابر ہیں، تو اپنے دنیاوی امور میں بھی اس طرح کی قسم پرسی اور اس طرح کے امتیازات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ سب کے سب برابر ہیں۔ تو انسان کو اس نماز کی برکت سے عملی مساوات کا بھی درس ملتا ہے، یہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اجتماعی طور پر۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ جو چھٹی ہیڈنگ آپ کی ہے، اس میں آپ لگائیں گے ثواب میں اضافہ۔ کیا ہیڈنگ لگائیں گے؟ ثواب میں اضافہ۔ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یعنی انسان جب اکیلا مطلب نماز پڑھتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اور جب ایک مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ اجتماعی طور پر جو انسان کوئی عبادت ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن نماز کا فائدہ ان تمام معاملات میں سب سے زیادہ ہے۔ دیکھیں لکھا ہے اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 27 گنا پہ نشان لگائیں بیٹا آپ، یہ آپ کی معروضی بھی ہے، شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے آپ کا، کہ اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ ہے؟ 27 گنا زیادہ ہے۔ آپ کا پوائنٹ 7 ہے، یہ اس کی آپ ہیڈنگ لگائیں گے بیٹا بے نمازیوں کو ترغیب۔ نمازیوں کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ کر جو بے نماز ہوتے ہیں ان کو بھی ترغیب و تحریص ہوتی ہے، انہیں رغبت ملتی ہے کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ جب مرد حضرات مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں تو کئی بار موقع ملتا ہے، ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گلی میں، محلے میں، روڈ پر کھڑے، روڈوں کی زیرت بنے ہوتے ہیں، تاش کی گھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام مشہور ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا بھی آ رہا ہوتا ہے، اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ اپنی دنیاوی مستیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن انہی کے سامنے اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے گزرتا ہے تو دن میں 5 مرتبہ ان کے سامنے گزرنا، کبھی نہ کبھی ان کو بھی اس بات کا خیال آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کے بلاوے پر اگر وہ مسجد جا کے نماز پڑھ سکتا ہے تو مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ صرف ایک نمازی کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کو دیکھ کر، آتا جاتا دیکھ کر بہت سے بے نمازیوں کو ترغیب ملتی ہے اور وہ بھی نمازی بن جاتے ہیں۔ تو نماز با جماعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ امیر کی اطاعت 8ویں ہیڈنگ آپ کی ہے، یہ جو 8واں پوائنٹ دیا ہوا ہے تو آپ اس کے لکھیں گے امیر کی اطاعت۔ نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز با جماعت کے لیے
مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا۔ یہ حدیث بیٹا آپ نوٹ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ آنے والے مرد حضرات کے لیے کیا فرمایا تھا۔ اب دیکھیں، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا، یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ نماز پڑھنے مسجد میں نہ آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا۔ کتنی سخت روایت ہے یہ۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک فائدہ بھی یہاں پر بیان ہوا کہ امام کا جب تقرر ہوتا ہے، انسان امام کی پیروی کرتا ہے، یعنی امام کی تقلید میں جب ہوتا ہے تو اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کی تقلید میں رہتا ہے، اس کے پیچھے رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کا بھی درس ملتا ہے اس نماز باجماعت سے کہ جس طرح نماز میں ایک امام مقرر کیا ہے اور اس کی پیروی اور تقلید کرتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی اپنے بڑوں کی تقلید کریں، دنیا میں بھی اچھے لوگوں کی اتباع کریں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں، انسان کو اس بات کا بھی درس ملتا ہے۔ یہ جو آپ کے بیٹا فوائد تھے، اجتماعی فوائد، یہ ذرا پہلے دیکھیں۔ انفرادی فوائد کی ہم نے آپ کو ہیڈنگ بتائی تھی، احساس بندگی ہے، مایوسی کا خاتمہ ہے، پرہیزگاری ہے، صحت جسمانی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، روزی میں برکت، خوف خدا، وقت کی قدر۔ اس کے بعد اجتماعی فوائد کی طرف آئے ہم، اس میں ہم نے 9ویں ہیڈنگ جو ہے عملی مساوات ہے، محبت و یگانگت کا ذریعہ ہے، 11ویں ہیڈنگ امیر کی اطاعت ہے، 12ویں ہیڈنگ بے نمازوں کو ترغیب ہے، اور اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہم نے 13ویں ہیڈنگ ہے جذبہ ایثار و سخاوت، کہ جب انسان، یہ نوٹ کر لے بیٹا، جذبہ ایثار و سخاوت، دن اور رات میں 5 مرتبہ مسلمانوں کا مسجد میں ملاقات کرنا ان میں باہمی محبت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، یہی باہمی محبت ان میں جذبہ ایثار اور سخاوت پیدا کرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اپنے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو ایک نمازی جو ہے باجماعت نماز کی برکت سے اس کے اندر ایثار اور سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور 14ویں ہیڈنگ ثواب میں اضافہ، میں نے آپ کو بتایا کہ اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا 14 ہیڈنگ کا کویسچن ہے آپ کا، اس کو آپ اچھے انداز میں بیٹا تیار کریں۔ اس طرح نماز کا ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ۔